آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جو دراصل ہم میں سے ہر ایک کی روزمرہ زندگی، ہمارے دلوں اور ذہنوں سے براہ راست جڑا ہوا ہے۔ جی بالکل۔ اور یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جسے ہم اکثر محسوس تو کرتے ہیں مگر شاید اس پر کھل کر بات نہیں کرتے۔ ہاں، مطلب ذرا ایک لمحے کے لیے اس عام سی صورتحال کا تصور کریں۔ ہم میں سے اکثر کے فون کی کانٹیکٹ لسٹ میں سینکڑوں یا ہزاروں نمبر محفوظ ہوتے ہیں۔ بالکل، اور سوشل میڈیا پر تو دوستوں کی ایک نہ ختم ہونے والی فہرست ہوتی ہے۔ ہاں نا، خاندانی واٹس ایپ گروپس میں سارا دن پیغامات چل رہے ہیں، تصویریں اور لطیفے گردش کر رہے ہیں، محفلوں میں ایک ہجوم ہوتا ہے۔ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے بہت زیادہ جڑے ہوئے ہیں، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہوتی ہے۔ بالکل۔ مطلب جب کبھی زندگی میں کوئی کڑا وقت آتا ہے یا انسان اندر سے تھوڑا ٹوٹا ہوا محسوس کرتا ہے تو انہی ہزاروں نمبروں میں سے کوئی ایک ایسا نمبر ڈھونڈنا مشکل ہو جاتا ہے جس پر کال کر کے انسان اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر سکے۔ صحیح بات ہے، دوست بے شمار ہیں مگر وہ اندھا اعتماد نظر نہیں آتا۔ یہی تو، خاندان کے لوگ ہر محفل میں ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں لیکن دلوں کے درمیان میلوں کے فاصلے محسوس ہوتے ہیں۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ رابطے کے اتنے جدید ذرائع ہونے کے باوجود یہ تنہائی اور رشتوں کا کھوکھلاپن کیوں بڑھتا جا رہا ہے؟ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے، اور اسی لیے آج ہم جس ماخذ کا بہت گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں وہ عاجز مسلمان کی جانب سے فراہم کردہ ایک انتہائی فکری اور اصلاحی تحریر ہے جس کا عنوان ہے رشتوں کے کچے دھاگے اور اخلاص مومن۔ اور اس تحریر کی خاص بات، یعنی جو مجھے سب سے زیادہ پسند آئی، وہ یہ ہے کہ اس نے اس مسئلے کو صرف ایک جذباتی روپ میں نہیں دیکھا۔ جی ہاں، اس میں رشتوں کی جڑوں کو قرآن، حدیث اور سب سے بڑھ کر جدید سائنس کی روشنی میں پرکھا گیا ہے۔ بالکل، تو ہمارا آج کا مشن بھی یہی ہے کہ ہم اس کھوج میں نکلیں گے کہ کس طرح ہماری بنیادی روحانی اقدار، خاص طور پر وہ چیز جسے اخلاص یا سچی نیت کہا جاتا ہے، اور آج کی جدید ترین سائنس، یہ دونوں دراصل ایک ہی حقیقت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ اور یہی وہ چیز ہے جو اس جائزے کو بہت اہم بناتی ہے۔ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ رشتوں کی اصل بنیاد کیا ہونی چاہیے تھی، ہم نے اسے کیا بنا دیا ہے، اور جب وہ بنیاد ہلتی ہے تو کیسے ہمارے تعلقات اندر سے کھوکھلے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، چاہے ان پر ہم نے کتنے ہی خوبصورت الفاظ اور مسکراہٹوں کا غلاف کیوں نہ چڑھا رکھا ہو۔ بالکل صحیح۔ اچھا، جب میں یہ تحریر پڑھ رہا تھا نا، تو ایک چیز نے مجھے شروع میں کافی چونکا دیا۔ اس میں رشتوں کے قرآنی نظریے کا ذکر کیا گیا ہے اور سورۃ الحجرات کی ایک آیت کا حوالہ ہے، انما المؤمنون اخوۃ، یعنی بے شک مومن آپس میں بھائی ہیں۔ بہت گہری بات ہے۔ ہاں، اب ہم تو معاشرے میں یہی سنتے آئے ہیں کہ خون کے رشتے سب سے مضبوط ہوتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ خون پانی سے گاڑھا ہوتا ہے، لیکن یہاں قرآن کی روح سے رشتوں کی سب سے بنیادی کڑی خون نہیں، مفاد نہیں، بلکہ ایمان کا رشتہ ہے۔ یہ بات ہماری عام سوچ سے کافی مختلف نہیں ہے؟ دیکھیں، اگر ہم اس تصور کی گہرائی میں جائیں تو یہ واقعی انسانی رشتوں کو دیکھنے کا پورا زاویہ بدل دیتا ہے۔ خون کے رشتوں کی اپنی ایک فطری اہمیت اور حقوق ضرور ہیں، لیکن وہ رشتے انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتے۔ ہاں، وہ تو ایک پیدائشی حقیقت ہے۔ جی، وہ پیدائشی ہیں، لیکن قرآنی نقطۂ نظر سے ایمان کا رشتہ ایک شعوری فیصلہ ہے۔ جب انسان ایک نظریے، ایک رب اور ایک سچائی پر یقین رکھتا ہے تو وہ دنیا کے مختلف کونوں میں بیٹھے لوگوں کے ساتھ ایک ایسی لڑی میں پرویا جاتا ہے جو کسی بھی مادی رشتے سے زیادہ مضبوط ہوتی ہے۔ صحیح۔ اسی تحریر میں آگے چل کر ایک اور بہت گہرے قرآنی حوالے کا تذکرہ ہے، وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، جس کا مطلب ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں میں الفت ڈال دی۔ اور یہیں سے وہ نقطہ شروع ہوتا ہے جو ہمارے آج کے کھوکھلے رشتوں کی اصل وجہ ہے۔ یعنی آپ کا مطلب ہے کہ محبت اور الفت انسان کے اپنے بس میں نہیں ہے؟ غور کرنے کی بات یہی ہے، ہم اکثر رشتوں کو مصنوعی طریقوں سے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم مہنگے تحفے دیتے ہیں، دعوتیں کرتے ہیں، ظاہری رکھ رکھاؤ کا خیال رکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس سے دل جڑ جائیں گے، جو کہ اکثر نہیں جڑتے۔ بالکل، کیونکہ یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ دلوں کا جڑنا، وہ سچی محبت جو انسان کو اندر سے سکون دیتی ہے، وہ کوئی ایسی چیز نہیں جسے دولت یا کسی دنیاوی چالاکی سے خریدا جا سکے۔ دلوں کو جوڑنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔
واہ کیا بات ہے! اور یہ الفت انسان کے حصے میں تب آتی ہے جب اس کی نیت میں کوئی کھوٹ نہ ہو۔ اگر بنیاد میں کوئی مفاد، کوئی حسد یا خود غرضی چھپی ہے تو آپ لاکھ کوشش کر لیں، دل کبھی نہیں جڑتے۔ نیت کی بات سے مجھے یاد آیا، تحریر میں صحیح بخاری کی اس مشہور اور پہلی حدیث کا ذکر بھی کیا گیا ہے جو ہم سب نے کبھی نہ کبھی سنی ہے، انما الاعمال بالنیات، یعنی اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ جی یہ تو بنیاد ہے۔ بالکل۔ اب ظاہری سی بات ہے کہ یہ اصول عبادات کے لیے تو سمجھ آتا ہے، لیکن جب ہم اسے روزمرہ رشتوں اور دوستوں کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، انسان ہونے کے ناطے کیا یہ فطری نہیں کہ ہم اپنے دوستوں یا رشتہ داروں سے کسی قسم کے بدلے یا کم از کم ایک اچھے رویے کی امید رکھیں؟ مطلب یہ بالکل بغیر غرض کا رشتہ عملی زندگی میں کیسے ممکن ہے؟ یہ ایک بہت حقیقت پسندانہ سوال ہے، اور اصل میں اسی مقام پر اخلاص کی آزمائش ہوتی ہے۔ تحریر میں اخلاص کی جو تشریح کی گئی ہے وہ یہ نہیں کہ انسان ایک پتھر بن جائے اور اسے کسی چیز کی تکلیف نہ ہو۔ ہاں تکلیف تو ہوتی ہے، ظاہر ہے۔ بالکل ہوتی ہے، لیکن اخلاص یہ ہے کہ انسان کا کوئی بھی رشتہ، اس کا کسی کے ساتھ بھی اچھا سلوک سب سے پہلے اور بنیادی طور پر صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ جب آپ کسی کے ساتھ اس لیے اچھائی کر رہے ہیں کہ کل یہ میرے کام آئے گا یا معاشرے میں میری واہ واہ ہوگی، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اس رشتے کی بنیاد ایک بہت ہی کچے دھاگے پر رکھ دی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور وہ دھاگا اس لیے ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ ہماری توقعات پوری نہیں ہوتی۔ ہاں کیونکہ انسان تو کمزور ہے نا۔ جی، انسان فطری طور پر کمزور ہے۔ جب آپ کسی انسان سے بدلے کی امید رکھتے ہیں تو مایوسی کا امکان ہمیشہ رہتا ہے، ذرا سی ٹھیس لگتی ہے، امید ٹوٹتی ہے اور رشتہ بکھر جاتا ہے۔ صحیح۔ لیکن جب آپ کی نیت خالص ہوتی ہے، جب آپ کہتے ہیں کہ میں اس شخص کے ساتھ اس لیے بہتر سلوک کر رہی ہوں کیونکہ میرا رب مجھ سے یہی چاہتا ہے، تو وہاں ایک عجیب سی آزادی مل جاتی ہے۔ پھر اگر وہ دوسرا شخص اچھا سلوک نہیں بھی کرتا تو آپ کو وہ ذہنی اذیت نہیں ہوتی، کیونکہ آپ کا اصل ہدف تو انسان کی تعریف تھی ہی نہیں، اللہ کی رضا تھی۔ کیا بات ہے! مفاد پر کھڑے رشتے دراصل وقتی معاہدے ہوتے ہیں جن کی میعاد مفاد ختم ہوتے ہی پوری ہو جاتی ہے۔ اچھا، یہاں پہنچ کر اس تحریر نے ایک ایسا موڑ لیا جس نے مجھے واقعی حیران کر دیا۔ آپ نیورو سائنس والے حصے کی بات کر رہے ہیں؟ جی بالکل۔ عام طور پر جب نیت، اخلاص اور روح کی بات ہوتی ہے تو ہم اسے صرف مذہب یا فلسفے کے خانے میں رکھ دیتے ہیں، لیکن اس جائزے میں جدید نیورو سائنس کا جو حوالہ دیا گیا ہے وہ کمال ہے۔ ہاں، وہ حصہ بہت دلچسپ ہے۔ مطلب آج کی جدید سائنس اپنی لیبارٹریز میں بیٹھ کر بالکل وہی بات بتا رہی ہے جو ہمیں صدیوں پہلے بتائی گئی تھی۔ اس میں ذکر ہے کہ جب انسان کسی کے ساتھ واقعی سچے دل سے، بغیر کسی دنیاوی غرض اور خلوص نیت کے جڑتا ہے تو ہمارے دماغ میں ایک خاص قسم کا ہارمون پیدا ہوتا ہے جسے آکسیٹوسن کہتے ہیں۔ جی ہاں، آکسیٹوسن۔ اب یہ کیمیکل کوئی عام سی چیز نہیں ہے نا؟ بالکل نہیں۔ اس کی سائنسی حقیقت کو اگر ہم آسان الفاظ میں سمجھیں تو آکسیٹوسن کو ہم دماغ کے لیے ایک قسم کا سکون کا کمبل کہہ سکتے ہیں۔ جب آپ کے دل میں کسی کے لیے سچائی ہوتی ہے، کوئی منافقت نہیں ہوتی، تو آپ کا دماغ یہ کیمیکل خارج کرتا ہے۔ اور اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں؟ یہ انسان کے اندر اعتماد کا جذبہ پیدا کرتا ہے، دل کی دھڑکن کو ایک پرسکون رفتار میں لے آتا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ انسان کو ایک گہرا ذہنی سکون عطا کرتا ہے۔ اسے اکثر محبت کا ہارمون بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہوا کہ خلوص صرف ثواب کمانے کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہماری اپنی جسمانی اور ذہنی صحت کا بھی ضامن ہے۔ جب ہم خالص ہوتے ہیں تو ہمارا اپنا جسم ہمیں اس کا انعام دیتا ہے۔ بالکل، یہ قدرت کا ایک نظام ہے۔ لیکن تحریر میں اس کا ایک دوسرا اور تاریک پہلو بھی موجود ہے۔ اگر رشتے میں اخلاص نہ ہو، اگر سب کچھ صرف دکھاوا ہو، تو پھر ہمارے جسم کے اندر کیا چل رہا ہوتا ہے؟ یہاں سائنس کا وہ رخ سامنے آتا ہے جو ہم سب کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے۔ تصور کریں کہ آپ ایک خاندانی محفل میں بیٹھے ہیں۔ آپ کسی ایسے شخص سے مسکرا کر مل رہے ہیں جس کے لیے آپ کے دل میں حسد، کینہ یا شدید غصہ ہے۔ ہاں، ایسا تو اکثر ہوتا ہے معاشرے میں۔ جی، آپ صرف معاشرتی دباؤ یا کسی وقتی فائدے کے لیے ایک جھوٹا رشتہ نبھا رہے ہیں۔ ظاہر میں تو آپ مسکرا رہے ہیں، لیکن آپ کے جسم کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ آپ کا دماغ اس منافقت اور جھوٹ کو بھانپ لیتا ہے۔ اچھا،
مطلب دماغ بیوقوف نہیں بنتا؟ بالکل نہیں بنتا، وہ اسے خطرے یا ایک غیر فطری دباؤ کے طور پر محسوس کرتا ہے۔ اور اس کے نتیجے میں دماغ ایک اور ہارمون خارج کرتا ہے جسے کورٹیسول کہا جاتا ہے، جسے عام طور پر سٹریس ہارمون بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک؟ درست۔ کورٹیسول کو آپ جسم کا اندرونی فائر الارم سمجھ لیں۔ جب نیت میں کھوٹ ہوتا ہے اور انسان دکھاوے کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے تو یہ فائر الارم مسلسل بجتا رہتا ہے۔ اوہ، تو کارٹیسول بڑھنے لگتا ہے؟ جی، اس کی مقدار خون میں بڑھنے لگتی ہے۔ اس سے انسان اندر ہی اندر بے چینی کا شکار ہوتا ہے، بلڈ پریشر متاثر ہوتا ہے اور ایک مسلسل ذہنی تھکاوٹ طاری رہتی ہے۔ انسان بظاہر ہنس کھیل رہا ہوتا ہے لیکن تھوڑا سا وقت گزارنے کے بعد وہ خود کو مکمل طور پر نڈھال محسوس کرتا ہے۔ یہ کارٹیسول اس رشتے کو اور اس انسان کو اندر سے کھوکھلا کر رہا ہوتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ یہ بات اتنی حقیقت سے قریب ہے کہ ہم سب اپنی زندگی میں اسے محسوس کر سکتے ہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی محفل سے یا کچھ لوگوں سے مل کر واپس آتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے جسم کی ساری توانائی نچڑ گئی ہو، حالانکہ آپ نے کوئی جسمانی مشقت نہیں کی ہوتی۔ بالکل۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارا جسم جھوٹ اور منافقت کو پہچانتا ہے اور اس کا خمیازہ ہمارے اعصابی نظام کو بھگتنا پڑتا ہے۔ مطلب مذہب کہہ رہا ہے کہ نیت صاف رکھو تو روح کو سکون ملے گا، اور سائنس کہہ رہی ہے کہ نیت صاف رکھو گے تو آکسیٹوسن ملے گا اور کارٹیسول کم ہوگا جس سے جسم کو سکون ملے گا۔ کتنی حیرت انگیز بات ہے کہ دونوں راستے بالکل ایک ہی منزل کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ ہاں، لیکن جب ہم ان تمام باتوں کو آج کے معاشرے کے آئینے میں دیکھتے ہیں تو تصویر بہت مختلف نظر آتی ہے۔ اس تحریر میں ان وجوہات پر بھی بہت گہری روشنی ڈالی گئی ہے کہ ان تمام حقائق کے باوجود آج ہمارے رشتے اتنی تیزی سے کمزور کیوں پڑ رہے ہیں۔ جی، یہ تو آج کے دور کا سب سے بڑا المیہ ہے۔